اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں نظریہ پاکستان اور اگست 1947 میں دی ہوئی ہمارے آباء و اجداد کی بے شمار قربانیاں اور قائد اعظم کے عظیم جد و جہد کا خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور بلا شبہ قدرت نے قوم کے اس عظیم محسن کو بے پناہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ لیکن دوستو، آج ہم قائد اعظم بحیثیت عظیم لیڈر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع قائد اعظم کے اثاثہ جات سے متعلق ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بہت خوب کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر بانی پاکستان نہ ہوتے تو بھی مالی لحاظ سے وہ اتنے مستحکم تھے کہ اپنے علاج کے لیے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے تھے۔ ان کے اثاثوں کی مالیت کا جائزہ اگر آج کے دور سے کیا جائے تو ان کی حیثیت 2 ارب ڈالر سے زائد ہو سکتی ہے، جو روپوں میں 3.5 کھرب روپے بنتی ہے۔ معروف محقق اور نامور بیوروکریٹ ڈاکٹر سعد خان نے 2020 میں چھپنے والی اپنی کتاب محمد علی جناح دولت جائیداد وصیت میں قائد اعظم کے اثاثوں کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی وصیت 30 مئی 1939 کو لکھی تھی، جو اسماعیلی مروجہ قانون کے تحت تھی۔ یہ قانون اپنی مرضی سے حصے متعین کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ ناظرین کرام، وصیت کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ خاندان کے افراد سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا حصہ پاکستان اور بھارت کے کئی اداروں کے نام اپنی وراثت چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 9 سال تک زندہ رہے۔ پاکستان بھی بن گیا، مگر انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور تعلیمی اداروں کے حصوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ ان تعلیمی اداروں میں اسلامیہ کالج پشاور، سندھ مدرسۃ الاسلام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، انجمن اسلام اسکول بمبئی اور یہ کالج نئی دہلی اور یونیورسٹی آف بامبے شامل تھے۔ ناظرین، محمد علی جناح سے قائد اعظم بننے کا سفر تاریخ میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ایک عام انسان سے کھرب پتی بننے کی داستان سے کوئی واقف نہیں۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن 1900 میں بطور پریزیڈنسی مجسٹریٹ ان کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ تھی، مگر انہوں نے 6 ماہ کے اندر یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ میں اتنے پیسے روزانہ کما لیا کروں گا۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا شمار ہندوستان کے مہنگے ترین وکلاء میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے وکالت سے جو پیسے کمائے ان سے سرمایہ کاری کی۔ سن 1926 میں بمبئی ڈائنگ، ٹاٹا اسٹیل اور ٹرام وے کمپنی میں ان کے حصے کی مالیت 14 لاکھ روپے تھی، جو آج کی کرنسی کے حساب سے 68 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ناظرین، اس عرصے میں قائد اعظم کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے 10 سرمایہ کاروں میں ہونے لگا تھا۔ اسی سال جب وہ اپنی بیگم رتی جناح کے ساتھ چھٹیاں منانے سری نگر کی جھیل ڈل گئے تو وہاں بیگم جناح نے 1 ہفتہ گزارنے کے لیے تیرتی کشتی کی تزئین و آرائش پر 50,000 روپے خرچ کر دیے۔ اس زمانے میں اس رقم سے کراچی یا لاہور کے پوش ایریا میں 4 کنال کا بنگلہ مل جاتا تھا۔ ناظرین کرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بھی کراچی، بمبئی، دہلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادوں کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو جائیداد خریدی وہ بمبئی میں لٹل گبز روڈ پر واقع ایک بنگلہ تھا۔ اس کے ساتھ 4 منزلہ عمارت مے فیئر فلیٹ نامی تھی، جس میں 8 فلیٹس تھے۔ یہ عمارت انہوں نے منوچہر رستم جی سے 33,08,000 روپے میں خرید کر کرائے پر چڑھا دی، جسے انہوں نے سن 1943 میں 10 لاکھ روپے میں فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں جائیدادیں خریدی۔ بمبئی میں ساحل سمندر پر 15,476 مربع گز پر ایک شاندار بنگلہ جو ساؤتھ کوٹ کہلاتا تھا، انہوں نے 1916 میں سر آدم جی سے 1.25 لاکھ روپے میں خریدا تھا، جسے انہوں نے 1918 میں اپنی شادی کے موقع پر اپنی اہلیہ رتی جناح کو تحفے میں دے دیا۔ ناظرین، 1936 میں انہوں نے پرانی عمارت کو گرا کر ایک اطالوی کمپنی کے ذریعے ایک عالی شان بنگلہ وہاں پر بنوایا، جس پر اس زمانے میں 2.25 لاکھ روپے لاگت آئی، اور یہ 3.25 سال میں مکمل ہوا۔ اس گھر میں 22 ملازمین ان کی خدمات پر مامور تھے۔ مئی 1947 میں عراقی قونصل خانہ نے اسے 18 لاکھ روپے میں خریدنے کی پیشکش قائد اعظم کو کی، تاہم قائد اعظم اس کے 25 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ ناظرین، جناح منزل دہلی قائد اعظم نے 1938 میں 1 لاکھ روپے میں خریدی تھی، جہاں ان کے 19 ملازمین بھی رہا کرتے تھے۔
اس زمانے میں اس کے گھر کا ماہانہ خرچہ 10,000 روپے تھا۔ 1947 میں قائد اعظم نے جناح ہاؤس بھارت کے چوٹی کے صنعت کار اور ٹائمز آف انڈیا کے مالک کرشنا ڈالمیا کو 3 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ مکان ہالینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ ہے، جس کی موجودہ مالیت 12 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ 2.5 ایکڑ پر محیط جناح منزل کراچی انہوں نے 1943 میں 1,80,000 روپے میں خریدی تھی، جو اب عجائب گھر میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں قائد اعظم کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی کا جناح ہاؤس خریدا، اسی دوران انہوں نے جناح ہاؤس لاہور بھی خریدا۔ مال روڈ پر 5 ایکڑ پر محیط 33 نمبر بنگلہ 1,62,500 روپے میں خریدا، اور یہ سودا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے جسٹس فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ نے کیا تھا، اور اب یہ کمانڈر ہاؤس ہے۔ ناظرین کرام، لاہور میں ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1945 میں نواب افتخار ممدوٹ سے اچھرا میں 324 کنال اراضی خریدی تھی۔ اس اراضی پر آج کل گلبرگ فیز 2 اور 3 ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لبرٹی مارکیٹ میں 1.5 کنال کا کمرشل پلاٹ، انڈسٹریل ایریا میں 10 کنال کا پلاٹ، کراچی میں بھی قائد اعظم نے ملیر میں 12 ایکڑ کا باغ نواب آف بہاولپور سے خریدا تھا۔ قائد اعظم نے کماڑی میں ساحل سمندر پر 20 ایکڑ خرید کر اس میں ہٹ بنوایا۔ یہ جگہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد 1 کروڑ 11 لاکھ روپے میں فروخت کر کے رقم قائد اعظم ٹرسٹ میں جمع کرا دی گئی۔ چندریگر روڈ پر تقریباً 4 کنال پر ایک کمرشل پلازا بھی انہوں نے خریدا تھا، جسے بعد میں محترمہ فاطمہ جناح نے دادا بھائی کو فروخت کر دیا تھا۔ ناظرین، اپنی وفات سے 15 دن پہلے بھی انہوں نے لاہور مکلوڈ روڈ پر موجود چندریگر روڈ پر ایک کمرشل بلڈنگ 10 لاکھ روپے میں خریدی تھی۔ یہ بلڈنگ 1 سال بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک بینک کو 16 لاکھ روپے میں فروخت کر دی، جس میں آج اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک قائم ہے۔ فیئر ٹاؤن کراچی میں 10 کنال کا ایک بنگلہ بھی قائد اعظم کی ممکنہ جائیدادوں میں سے ہے، جہاں آج کل پارک ٹاور نامی پلازا ہے۔ اس فہرست میں سول لائن نمبر 1 میں 9 کنال کا بنگلہ بھی آتا ہے۔ ناظرین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 36 برس کی عمر میں ہی مختلف کمپنیز کے شیئر خریدنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے سمپلیکس مل میں 1,25,000 کی سرمایہ کاری کی۔ آپ اس مل کے تیسرے بڑے شیئر ہولڈر بھی تھے۔ ناظرین کرام، سن 1927 تک آپ 11 بڑی کمپنیوں کے شیئرز کے مالک بن چکے تھے، جہاں سے آپ کو سالانہ اچھی خاصی رقم بطور منافع مل رہی تھی۔ 1943 سے 1945 کے درمیان آپ نے مختلف صنعتوں میں 8 لاکھ سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ بمبئی میں واقع قائد اعظم کے عظیم الشان بنگلہ ساؤتھ کورٹ کو جب بھارتی حکومت پاکستان کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوئی، تو حکومت پاکستان نے محترمہ فاطمہ جناح کو اس کے بدلے میں متروکہ جائیداد مہٹا پیلس الاٹ کر دیا۔ 1999 سے اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قائد اعظم کے 12 بینک اکاؤنٹ بھی تھے، جن میں 4 برطانیہ میں تھے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے اپنے تمام کھاتے حبیب بینک کراچی میں منتقل کر دیے، جن کی مالیت اس وقت 62 لاکھ روپے بنتی تھی۔ 2 فروری 1948 کو آپ نے بینک سے 61 لاکھ قرضہ حاصل کیا، جس میں سے 35,35,000 مسلم لیگ کے حوالے کر دیے۔ 4 اگست 1947 کو انہوں نے خرابی صحت کی بنا پر بینک سے قرضے کی منسوخی استدعا کی، اور نہ صرف پورے 61 لاکھ واپس کر دیے، بلکہ بینک نے 1,07,658 روپے 12 آنے سود بھی وصول کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بطور گورنر جنرل ماہانہ تنخواہ 10,476 روپے 10 آنا مقرر ہوئی تھی، جس میں 6,112 روپے ٹیکس کٹوتی کے بعد آپ کو 4,304 روپے 10 آنے ملتے تھے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی علالت کے دن کوئٹہ میں گزار رہے تھے، تو 1 ستمبر 1948 کو انہیں برین ہیمریج ہوا۔ ان کے ڈاکٹر الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح کو کہا کہ انہیں جلد کراچی لے جانا چاہیے۔ کوئٹہ جیسے شہر کی بلندی ان کے لیے موزوں نہیں۔ ان کے خون میں انفیکشن بھی ظاہر ہوا تھا اور انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب امید کی کوئی کرن باقی نہیں اور کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ جب ڈاکٹرز نے انہیں کراچی لے جانے کے لیے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے کراچی لے چلو، میں وہیں پیدا ہوا تھا اور وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میرا بھائی میں لکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، نیم بے ہوشی میں ان کے ٹوٹتے الفاظ سن سکتی تھی۔ کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین میں اسے جلد ہی مکمل کروں گا۔ مہاجرین،
ان کی ہر ممکن امداد دیجیے پاکستان۔ ناظرین کرام، یہ قائد اعظم کا آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد کراچی کے ہسپتال میں 11 ستمبر کو ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا اور ان کا سر ایک جانب ڈھلک گیا، اور اس طرح 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر ملک پاکستان سے محبت کی۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر انہوں نے آرام نہ کیا تو یہ جان لیوا مرض TB ان کی جان لے لے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنی بیماری کو چھپائے رکھا بلکہ آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ دوستو، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب الکریم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔